وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ آمنت باللہ واحد العہد الحق وحدہ لا شریک لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے گجرے نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار غوربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، جیسا کہ حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور آج اسی سی مناسبت رکھتے ہوئے ہماری گفتگو کا موضوع مکہ مکرمہ کے فضائل ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے ہمیں مکہ پاک کے قرب میں جا کر یہ فضیلتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک گھر کی زیارت سے ہماری آنکھوں کی چاشنی کو پورا فرمائے اور وہاں جا کر برسنے والی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار خالق کائنات ہمیں وہ نظارے، وہ پاک نظارے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی فلائٹیں حج کی اڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ بہت سے حجاجن اکرام اپنی رخت سفر اور اس پاک سفر کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ڈیٹ بتائی کہ 17 کو ہماری فلائٹ ہے، کہیں کوئی 27 کو ہے، اور حکومت پاکستان نے سعودی عربیہ سے مزید کوٹا کھلنے کی خواہش بھی ظاہر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ عمر کا بیریئر لگایا جس کی وجہ سے ہمارا سابقہ کوٹا بھی مکمل نہ ہو سکا، تو ایک حج کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، رب کی نعمتیں ان کے پاس کافی ہوتی ہیں، اللہ کا دیا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم پر یہ حج فرض ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس پاک سرزمین کے اندر جا کر سانس گزارنے چاہیے۔ بس وہ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں بدمست رہ جاتے ہیں اور حج کی فرضیت کو بھی صحیح معنوں میں ادائیگی کے حوالے سے وہ بے شعوری کے عالم میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس فرض کی ادائیگی نصیب فرمائے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ رب العزت اس پاک سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے کر لیا ہے اللہ پھر لے جائے اور جا کر اس پاک سرزمین کی زیارت بھی کریں، اس پاک فضاؤں میں جائیں اور وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کہ جو پاک سرزمین کا ایک خطہ ہے وہاں پر جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ خالق کے عالم نے سورہ پارہ 30 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اور شہر سے مراد مکہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت
قسم ارشاد فرما رہا ہے اور مکہ پاک کی ارشاد فرما رہا ہے۔ یہاں پر اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہماری قسم کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ دو اعتبارات ہوتے ہیں، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں کہ بندہ جب گفتگو کر رہا ہو، اس بات کو اتھینٹک بنانا چاہ رہا ہو، اس بات کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہو، اس کو پکا کرنا چاہ رہا ہو، تو اپنی بات کے ساتھ وہ قسم کے الفاظ ادا کرتا ہے کہ اگلے بندے کو میری بات پر اعتماد ہو جائے۔ بندوں کے ساتھ یہ اصول ہے، یہ مخلوق کے ساتھ یہ اصول ہے کہ وہ اپنی قسم کے ساتھ اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ قسم کھاتا ہے تو اپنے سے اچھے مرتبے والے، بلند مرتبے والے کی قسم کا ذکر کرتا ہے تاکہ اس کی قسم کو ویلیو دی جا سکے۔ ادنا مرتبے والے کی قسم کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر مخلوق نہیں خالق قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور ان دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یوں کہیے کہ اللہ رب العزت جو قسم ہے وہ نہ ہی اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، نہ ہی اس سے مرتبے میں زیادہ کوئی ہستی ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑھ کر ذات ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ خود قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ تو رب کی ہی سچی بات ہے، اور اللہ رب العزت ہی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ قسم کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ تو مفسرین اکرام نے یہاں پر بڑا ہی پیارا نکتہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ جہاں پر قسم ارشاد فرماتا ہے، اس کی قسم ارشاد فرمانے سے اس جگہ کا، اس ہستی کا، اس شے کی شان اور مرتبے میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ کون سا شہر ہے؟ مکہ پاک ہے۔ گویا کہ اس کی شانوں کو، اس کی شوکت کو، اس کے مرتبے کو، اس کی عظمت کو اللہ رب العزت بلند فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر کاش کہ یہ جگہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو۔ شاعر کہتا ہے یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش کہ میں مدینے میں جاؤں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش کہ مکے مدینے جاؤں، حج کا ہے بڑا چاہ یا خدا تجھ سے ہے میری دعا۔ تو اللہ کرے کہ ہم حج کو جائیں اور شان و شوکت کو جا کر دیکھیں۔ ذرا تصور کریں کہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ پاک کی شان و شوکت کی قسم کھائی ہے، یعنی گویا کہ اس کی قسم کھا کر اس کی شان و شوکت کو بلند فرمایا ہے۔ تو کیا مکہ پاک کی قسم کھانا کس وجہ سے تھا؟ علت کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مکہ پاک شہر کی قسم کھائی، اور بھی تو شہر تھے، لاکھوں شہر ہیں، مکہ پاک کی ہی قسم کو ارشاد فرمائی۔ تو اگر ہم اپنے بارے میں خود بخود تصورات کی زندگی میں، اور جو گئے ہیں وہ بھی تصورات کے اندر وہاں پر جا کر دیکھیں، تو ہمیں سب سے پہلے مکہ پاک کے اندر وہ کعبۃ اللہ نظر آئے گا، وہ اللہ رب العزت کا گھر مبارک نظر آئے گا جو مطاف کے اندر ہے، اور ایک ڈبے کی شکل کا بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو انسا ہے وہ کالے رنگ کا غلاف کعبہ بڑا ہی خوبصورت وہ جڑا ہوا ہے۔ تو وہ جب ہمارے تصور میں آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی ہو، کیونکہ کعبۃ اللہ بڑی عظمتوں والا وہ پہلا گھر ہے خدا کا جہاں پر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا ہے۔ روح زمین میں پہلا گھر اللہ رب العزت کا وہ کعبۃ اللہ ہی ہے جہاں پر رب تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان فرمایا گیا، اور یہ وہ کعبۃ اللہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیرات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کا تعمیر کا شاہکار دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چکر لگایا اور اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھی، تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اپنے بندوں پر یہ لازم کر دیا کہ جو جائے گا وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا۔ اب کعبۃ اللہ اتنی عظمت والا، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو دیکھنا عبادت،
علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھ کر بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اتنی عظمتوں والا یہ گھر ہے، تو ہو نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر کی قسم اسی کعبۃ اللہ کی وجہ سے ارشاد فرمائی ہو، تو علماء نے لکھا نہیں، اس کی وجہ سے نہیں ارشاد فرمائی۔ تو پھر تھوڑا سا ہم اپنا وایا تصورات کا وسیع کریں تو تھوڑا سا اگلی سائڈ پہ چلے جائیں تو ہمیں وہاں پر صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں نظر آتی ہیں جن کو رب نے قرآن پاک کے اندر شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ارشاد فرمایا ہے، اور وہاں پر اس کی نسبت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے کہ اپنے بیٹے کی پیاس کے بجھانے کے لیے آپ نے وہاں پر میلین اخضرین کے اندر دوڑیں لگائی تھی، اور وہ پیارا سفر جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف ہے، وہاں اب تو ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن وہ پہاڑیاں ایک بیابان علاقے کے اندر تھیں، تو ہو نہ ہو کہ اس شاعر اللہ کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہاں پر مقام مستجاب وادی مینا ہے، میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، یہ اتنے بابرکت میدان ہے جہاں پر میدان عرفات تو وہ میدان ہے کہ اگر وہاں پر بندہ جائے حج کے دنوں میں اور وہ رکن اعظم ادا کرے تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسا اس کی ماں نے آج جنا ہو، اس قدر گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور میدان مزدلفہ وہ ہے کہ بندے کے حقوق العباد بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر مینا کی وادی مقام مستجاب ہے، وہاں پر اتنی برکتوں والی جگہ ہے، تو کیا رب نے اس کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی؟ علماء نے لکھا نہیں، اسی وجہ سے بھی قسم نے ارشاد فرمائی۔ کیا زمزم کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی ٹھوکروں سے جاری ہوا اور پانی زیادہ تھا، حضرت ہاجرہ نے فرمایا زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ وہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ قیامت تک، بلکہ آج تک بھی دیکھ لیا جائے، قیامت تک بھی وہ جاری رہے گا۔ آج تک بھی لوگ لاکھوں لاکھ جو لوگ جاتے ہیں، گیلنے بھر کر لاتے ہیں اور خود بھی جا کر پیتے ہیں، وہ پانی کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ کیا اس کی وجہ سے رب پاک نے قسم ارشاد فرمائی؟ علماء نے لکھا نہیں، تو پھر یا باری تعالیٰ قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کے آگے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، مکہ پاک کی، وانت حل بہذا البلد، آپ جو اس شہر میں رہنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے محبوب ہستی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ قسم ارشاد فرما رہا، یعنی کعبۃ اللہ کی بھی ساری شان و شوکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ محبوب یہ قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ، یہ مکہ پاک کی سرزمین نے تیرے قدمین کے بوسے لیے ہیں، ان فضاؤں نے تجھے چوما ہے، محبوب اس لیے اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی، مقام پیدائش کی، آپ کے اقوال کی، آپ کی رسالت کی رب پاک نے قسمیں ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں شعر کے اندر، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہے اس شہر کی قسم، آپ کے کلام مبارکہ کی قسم، اور آپ علیہ السلام کے بقا جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں کی قسم ارشاد فرمائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے آج کعبۃ اللہ کی شان و شوکت اگر ہم بظاہر دیکھیں تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک ہی میں کیوں پیدا فرمایا؟ فضیلت کے لیے کسی اور شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیتا،
اس کی شان و شوکت بڑھ جاتی. مکہ پاک کو ہی کیوں ارشاد ایسا یعنی فضیلتوں والا بنایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا اور بڑا ہی پیارا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اول تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، ایک تو اس سے سوال کیا نہیں جا سکتا، وہ خالق و مالک ہے، ہم بندے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن وہاں پر حکمتیں اور نکتے یہ علماء نے بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے. اس کی ربوبیت کا اظہار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا ہے وہ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوا. جو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا ہے وہ کسی اور پر نہیں ہوا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے اور یہ اعجاز بھی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب پاک نے اپنی ربوبیت کا اظہار آپ پر فرمایا. تو پتہ چلا کہ مخلوق، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں، غلام ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کے رزق کے محتاج ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہستی ہیں، ان پر رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے. اور یہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ یہ جس طرح نبی پاک پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح سرزمین مکہ پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا اور وہ اظہار ہم پر ظاہر ہے. فرمایا کہ جس طرح مکہ پاک بیابان سرزمین تھی، ریگستان تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں پر پرندے پر نہیں مانتے تھے، اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لخت جگر کو لے جاؤ اور اس سرزمین پر جا کر چھوڑاؤ. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے قدمین سے چشمہ جاری ہوا اور آپ کے چشمہ جاری ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے مخلوق کے دلوں کے اندر اس شہر کی محبت کو بڑھا دیا. جوک در جوک لوگ وہاں پر آنے لگے، بلکہ اس قدر لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور یہ اسی سال کا واقعہ رمضان المبارک کا، خبروں میں بھی آیا اور باقاعدہ سعودیہ حکومت نے ویزے دینا بند کر دیے تھے رمضان المبارک کے اندر. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مکہ و مدینہ کی فضاؤں میں چلے گئے تھے. وہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. لوگ کھینچتے چلے جاتے ہیں، جو نہیں گیا وہ تڑپتا ہے، آنسو برساتا ہے، جو چلا گیا وہ اور زیادہ تڑپتا ہے کہ کاش کہ اس سرزمین کو میں بھی جا کر دیکھوں، کاش کہ رب پاک وہ سرزمین کو مجھے بھی دکھائے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے محبوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر جس خطہ سرزمین پر اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا وہ مکہ پاک کی سرزمین ہے. بظاہر وہ سرزمین ریگستان کی طرح ہے، سرسبز و شاداب نہیں ہے، لیکن آپ جا کر چلے جائیں، تجربہ کر لیں، کائنات کی ہر چیز وہاں پر میسر ہے، ہر نعمت وہاں پر ملتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے. ہر طرح کی نعمت وہاں پر میسر ہے. اللہ رب العزت کا یہ پاک گھر کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا اور پھر نبی پاک نے اس ربوبیت کا اظہار بندوں تک اپنی امتیوں تک پہنچایا، اور پھر اسی گھر کو اللہ رب العزت نے، اسی مکہ شہر کو رب پاک نے اپنے محبوب اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے بھی چن لیا. تو پھر اس کی عظمتیں بڑھی. اور بعض علماء نے یہاں پر لکھا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2000 سال قبل رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. بولو سبحان اللہ. بڑی پیاری لطف کی بات ہے. رب کائنات نے، بلکہ شفا شریف کے اندر بھی قاضی ایاز مالکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فرمایا رب کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا.
اور اس ہستی نے، اس نور مصطفیٰ نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا یسبح ذالک النور، یہ وہ نور ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان فرمائی ہے۔ یعنی سب سے کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی نے رب کی تسبیح بیان فرمائی ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور فرمایا تسبح الملائکہ بتسبیحہ، فرمایا اس کے بعد اسی تسبیح کی پیروکاری کرتے ہوئے سیم اسی طرح کی تسبیح فرشتے بھی انہی آقا علیہ السلام کی تسبیح کے پیچھے تسبیح کہتے تھے، یعنی فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے تسبیح فرمائی، اور پھر علماء نے لکھا کہ جب رب کائنات نے، بلکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ خطہ سرزمین مکہ پاک کہ جب اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا قال لها وللارض ارضعتنا طوعا وکرہا، کہ خوشی اور غمی کے ساتھ زمین اور وہ حصہ اپنا نعمتیں اگلے، یعنی اپنی نعمتوں کا اظہار کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا قالتا آتینا طائعین، فرمایا کہ انہوں دونوں نے یہ کہا کہ یا رب باری تعالیٰ ہم تیری فرما برداری میں آگے بڑھتے ہیں، ہم تیری فرما برداری میں یہ بجا لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زمین نے بھی کہا کہ میں یا اللہ تیری فرما برداری بجا لاتا ہوں، لیکن زمین کے جس خطے نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے قول پر لبیک کہا وہ مکہ پاک کی سرزمین تھی۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام کی تسبیح امام الانبیاء نے لی، اور سب سے پہلے رب کے فرما برداری کے حوالے سے لبیک جس زمین نے کہا اس زمین کا نام، خطے کا نام مکہ پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو چن لیا کہ اس سرزمین پر میرا محبوب تشریف لائے گا، اور پھر وہ جب محبوب آئے گا تو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاؤں گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس پاک شہر کی جہاں محبوب آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی شان و شوکت کو مزید اضافہ فرمایا۔ تو یہ مکہ پاک برکتوں والا، رحمتوں والا، بڑی پاک سرزمین ہے۔ یہاں پر جن کو رب نے دیا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ حج کو جائیں۔ میں ادھر جانتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پر بھی ہیں جو حج پر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کا بلاوا آیا ہے، کاش کہ ہمیں بھی آئے، ہم بھی جائیں اور بار بار اس پاک سرزمین پر حاضری کا با ادب شرف نصیب ہو جائے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، اسباب موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن حج کرنے کی فضیلتیں بھی اپنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو حاجی جب حج کر لیتا ہے تو وہ حج کے بعد ایسا اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ حاجی اپنے قریبی رشتہ دار اور عزیز و اقربا میں سے 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ یعنی حاجی کی اتنی فضیلت ہے، اور حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو حج کو جائے اس سے دعاؤں کے لیے بھی کہنا چاہیے، تو وہ حاجی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جاتے، اور بعض بڑے ہی عاشق ہوتے ہیں، وہ ہر سال ہی حج کو چلے جاتے ہیں۔ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر ایک شخص کو لوگوں نے مارا، اور اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ ساری رات جلتی رہی، لیکن وہ شخص جسم اس کا سفید تھا، تو آگ میں جلنے کے باوجود اس کا جسم بالکل سفید تھا، اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لوگ بھاگے بھاگے حضرت خلدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور، سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا کہ حضور یہ ماجرا پیش آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ ہو نہ ہو اس شخص نے 3 حج کیے۔ آپ نے لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟
فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے جس نے پہلا حج کیا اس نے رب کا فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے رب کا قرض دیا، اور جس نے تیسرا حج کیا اس نے اپنے جسم کے روئیں روئیں کو، لو کو، بال بال کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا۔ یعنی حج کی اتنی برکتیں